فصل فی الشجاج، یہ 10 زخمیں ہیں، اس کے بارے میں بیان ہے۔ جس زخم میں مساوات ممکن ہو اس میں قصاص ہے، اور جس میں مساوات ممکن نہ ہو اس میں قصاص نہیں ہے۔ وہ 10 زخم یہ قال الشجاج 10، زخمی جو ہے وہ 10 ہے۔ الحارثہ، حارثہ کیا ہے؟ وہی الذی تخرس الجلد اے تخدشہ، کہ جلد کو زخمی کرے، ولا تخرج الدم، اور خون نہ نکالے، اس میں قصاص نہیں ہے۔ والدامعہ، والدامعہ یہ ہے کہ چمڑا ہٹا لے، خون نہ بہائے، خون ظاہر ہو لیکن بہائے نہ۔ وہی التي تظہر الدم، جو دم کو ظاہر کرے، ولا تسیلہ کالدمع فی العین، کبھی جمع ہوا خون آنکھ میں ہوتا۔ والدامیہ، دامیہ وہ ہے تسیل الدم، جو خون بہائے۔ چوتھا والبازعہ، والبازعہ کیا ہے؟ وہی التي تبزع الجلد اے تقطعہ، کہ اس کو کاٹے۔ والمتلاحمہ، متلاحمہ وہ ہے تاخذ فی اللحم، کہ گوشت بھی کاٹے۔ والسمحاق، والسمحاق گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک سفید جالی ہے، تو سمحاق اس کو کہتے ہیں کہ چوری سے سارا گوشت کاٹے، اس جالی تک پہنچا دے۔ والسمحاق وہی التي، یہ وہ زخم ہے تصل الى السمحاق، سمحاق کا معنی جلدۃ رقیقۃ، یہ جالی ہے بین اللحم وعظم الراس۔ والمزحہ، اور ایک مزحہ ہے، مزحہ یہ ہے کہ گوشت ہٹا لے، وہ جالی بھی ہٹا لے اور ہڈی ننگی ہو جائے، ٹوٹے نہ۔ مزحہ وہی التي توضح العظم اے تبینہ۔ والحاشمہ، حاشمہ اس سے بڑا ہے، وہی التي تکسر العظم، کہ عظم کو توڑ دے۔ والمنقلہ، یہ اس سے بڑا ہے، وہی التي تنقل العظم بعد الکسر، کہ ہڈی توڑ کر اپنی جگہ سے منتقل کرے، اے تحولہ۔ والعامہ، عامہ یہ ہے کہ چمڑا بھی کاٹے، گوشت بھی کاٹے، ہڈی بھی کاٹے اور دماغ تک چھری پہنچ جائے۔ وہی التي تصل، کہ زخم پہنچ جائے، الى ام الراس وهو الذي فيه الدماغ۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ وفی الموضحۃ القصاص، ان کا نام ازن موضحہ میں قصاص ہے، کیونکہ اس میں مساوات ممکن ہے۔ منتہا زخم کا معلوم ہے وہ کیا ہے؟ ہڈی، تو ظالم کا گوشت بھی کاٹو اور وہ جالی بھی کاٹو اور ہڈی کو ظاہر کرو۔ لما روی عنہ علیہ السلام، حضور نے علیہ السلام نے قضا فیصلہ فرمایا قصاص کے ساتھ مزحہ میں، وَلِأَنَّهُ ممکن ہے ان ينتهى السکین، کی چھری پہنچاؤ الی العظم، ظالم کی ہڈی تک، فیتساویان، ظالم مظلوم برابر ہو گئے، فیتحقق القصاص ولا قصاص فی بقیت الشجاج، اور مزحہ کے علاوہ میں قصاص نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اعتبار مساوات کا ان میں، لأنه لا حد ينتهي السکین الیہ، اس کا منتہا نہیں ہے کہ وہاں تک ہم چھری پہنچا دیں۔ دوسرا یہ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَ الْمُزِحَةِ، مزحہ سے جو بڑی زخم ہے اس میں کسر العظم ہے، ولا قصاص فیہ ہے، جہاں ہڈی ٹوٹ جائے اس میں۔ اور یہ روایت ہے بابا جی سے، اور امام محمد نے مبسوط میں کہا ہے، اور وہ مفتبی قول ہے کہ قصاص واجب ہے ان زخموں میں جو مزحہ سے پہلے پہلے ہیں، حارثہ میں، دامیہ میں، بازعہ میں، متلاحمہ میں، سمحاق میں، مزحہ میں۔ کیونکہ ممکن ہے اعتبار مساوات کیسے؟ کیونکہ نہیں ہے اس کے اندر کسر عظم کا اور نہ خوف ہے ہلاک غالب کا، فیصبر غورها، تو اندازہ لگایا جائے گا مظلوم کی زخم کی گہرائی کا بھی مسمار کیل کی ذریعہ، ثم یتحد حدیدہ، پھر ایک لوہے کو تیز کرو بقدر ذالک، فیقطع بها مقدار ما قطع، فیتحقق استیفاء القصاص وفیما دون۔ لیکن یہ تو مقصود کا مسئلہ تھا، متن کا مسئلہ یہ ہے کہ مزحہ میں قصاص ہے، وقی میں نہیں ہے۔ وفیما دون المزحہ، مزحہ سے جو کم زخمیں ہیں پہلے گزر چکے ہیں، حکومت العدل، کیونکہ اس میں دیت مقدر نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو حضر کریں کہ معاف کرو، فوجب اعتبارہ بحکم الثالث، اور یہ طریقہ منقول ہے نخائی عمر ابن عبدالعزیز سے۔ وفی المزحۃ، اب مزحہ اگر عمدن ہو تو اس میں قصاص ہے،
اور اگر خطأ نے تو اس میں نصف عشر دیت کا. عشر دیت کتنا ہے؟ 10 اونٹ. تو 10 کا نصف کتنا ہے؟ 5 اونٹ. موزیہ میں اگر خطا ہے نصف عشر دیت کا ہے، حاشمہ میں عشر دیت ہے، منتقلہ میں عشر دیت ہے، اور نصف عشر دیت ہے یعنی 15 اونٹ، اور عامہ میں ثلث دیت ہے، اور وفی الجائفہ، اور جائفہ میں جو پیٹ میں ماری ثلث دیت ہے. فإن نفذت اگر پش کی طرف نکل جائے چوری، نفہما جائفتان پھر یہ 2 جائفے ہیں، اس میں ثلثات دیت. لما رویہ فی کتاب عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موزیہ میں 5 اونٹ ہے، تو یہ نصف عشر دیت کا ہے نہیں ہے. اور حاشمہ میں 10 اونٹ ہے، اور منقلہ میں 15 اونٹ ہے، اور عامہ میں، اور ایک روایت میں مامومہ میں ثلث دیت ہے. اور حضور نے فرمایا جائفہ میں ثلث دیت ہے. اور ابوبکر صدیق سے یہ ہے کہ اس نے حکم کیا تھا اس جائفہ میں نفذت الی الجانب الاخری جو پش کی طرف نکلا تھا، حکم کیا تھا بے ثلث دیت. وَلِأَنَّهَا جائفہ اذا نفذت جب پیچھے نکلا نہ نزلت منزلت جائفتین، یہ 2 جائفے ہیں، ایک جانب بطن سے دوسرا جانب ظاہر سے، اور ہر جائفہ میں ثلث دیت ہے، لہذا واجب نافذہ میں ثلثا. متن میں ذرا جاؤ، متن میں ایک تھا واضحہ اور ایک تھا مطلع. دوسری لکیر میں دیکھو واضحہ، اس کے بعد مطلع. تو متن سے معلوم ہوا کہ واضحہ چھوٹا ہے اور مطلع بڑا ہے، لیکن امام محمد سے یہ ہے کہ اس نے مطلع کو چھوٹا بنایا ہے واضحہ سے. اور متلاحمہ کا معنی یہ کیا ہے؟ وہی التی یتلاحم فیہا الدم یسود، کہ خون گوشت بن جائے اور کالا ہو جائے. لیکن جو ہم نے ذکر کیا بدء متن میں وہ منقول امام یوسف سے. یہ اختلاف عبارت کا ہے، لا یعود الی معنی و حکم، اس کے اختلاف معنی و حکم میں نہیں ہے. وبعد هذا ان 10 کے علاوہ شجۃ اخرى ایک 11واں زخم ہے، اس کا نام ہے دامغہ. دامغہ کو کہتے کہ مغز کو باہر نکال کر پھینکے. ماتن نے اس کا شمار نہیں کیا کیونکہ جو دماغ کو باہر نکالے وہ قتل ہے یا زخم ہے؟ قتل. وہی التی تصل کہ زخم پہنچ جائے دماغ تک. وانما لم يذكرها اور ماتن نے اس کا ذکر نہیں کیا لانها تقع قتلا في الغالب، یہ قتل ہے لا جنایتا مختصرتا، یہ جنایت نہیں ہے قاصر قتل سے، مفردتا مستقل نہیں ہے بحکم علیحدہ. اب یہ جو 10 زخمیں ہیں ان کا تعلق سر و منہ کے ساتھ. کہاں ہے؟ منہ کے ساتھ. ثم هذه الشجاج مختص بالوجه والراس لغة وما كان في غير الوجه، اور اگر باقی بدن میں ہو نو یسمى جراحة او حکم مرتب علی الحقیقت فی صحیح، یعنی یہ قصاص و دیت اس صورت میں ہے کہ سر و زخم میں یہ زخم ہو. حتی لو تحققت اگر یہ زخم متحقق ہو جائے سر اور چہرے کے علاوہ میں ساق میں ید میں، نو لا یکون لها ارش مقدر، اس کے لیے دیت مقرر نہیں ہے، اس میں حکومتی کیوں؟ لأن تقدیر دیت کا مقرر کرنا بالتوقیف سما سے ہے، اور سما وارد ہے ان زخموں میں مختص بہما جو سر و چہرہ کے ساتھ مختص ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان زخموں میں دیت اس لیے کہ ان زخموں سے عیب آتا ہے، اور عیب چہرے اور سر میں نمایاں ہے، یہاں تو عیب نہیں ہے، وہ تو کپڑے ہے. وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ الْحُكْمُ فِيهَا، اس میں دیت کا حکم ہے لِمَانَ الشَّيْء، کیونکہ یہ عیب پیدا کرتا ہے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے بسبب بقا اثر جراحت کے، اور شین مختص ہے بما اس سر و چہرہ کے ساتھ جو ظاہر ہے غالب میں، وَهُوَ الْعُضْوَانِ حَزَانِ، وہ سر و چہرہ ہے، لا سواہما. وَأَمَّا اللِّحْيَانِ، یہ یہاں زخم ہوا یا یہاں زخم ہوا تو یہ چہرے میں شمار ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض نکال ایسا من الوجہ، اور یہ قول امام مالک کا حتیٰ اگر موجود ہو جائے لحیین میں ما وہ زخم جس میں ارث مقدر ہے، نو لا یجب المقدر.
اور وجہ یہ کہ وجہ مشتق ہے مواجہت سے، اور مواجہہ وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہو، اور ولا مواجہہ للناظر فیہا، اور دیکھنے والا میری جبڑوں کو نہیں دیکھتا، الا ان عندہما من الوجہ، سیدین کے نزدیک جبڑی وجہ سے ہے، لاتصالہما بہ، دونوں جبڑی چہرے کے ساتھ متصل ہے، من غیر فاصلہ، اور درمیان میں عضو نہیں ہے۔ دوسرا ایک اس میں مواجہہ بھی ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو مواجہہ اس میں موجود ہے۔ وقد يتحقق فيه معنى المواجهة ايضا، اور بعض نے کہا کہ ان 10 زخموں میں ایک جائفہ ہے، جائفہ وہ نہیں ہے جو جوف و رأس میں ہو بلکہ بطن، وقالوا الجائفہ تختص بالجوف، خواہ جوف و رأس ہو یا جوف البطن ہو، اور تفسیر حکومت عدل کا، دیکھو بعض زخموں میں حکومت عدل ہے، حکومت عدل کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے میرے اندر زخم کیا، اس میں حکومت عدل ہے۔ حکومت عدل کا معنی یہ ہے کہ میری عمر کا ایک غلام فرض کرو، اور یہ فرض کرو کہ اس غلام میں یہ زخم نہیں ہے تو یہ 100 کا ہے، اور جب یہ زخم اس غلام کو لگ جائے تو یہ 90 کا ہے، تو زخم نے کتنی کمی کی؟ 10، تو 10 روپے واجب ہے۔ اور تفسیر حکومت عادل کا لا مقالہ تخوی ہے ان یقوم مملوکا، کہ ایک مملوک کی قیمت لگاؤ جب اس پر یہ زخم نہ ہو، ویقوم وبہ ھذا الاثر، اور پھر قیمت لگاؤ جب اس پر یہ زخم ہو۔ پھر دیکھیں تفاوت ما بین القیمتین کو، اگر نصف عشر قیمت کا ہے تو نصف عشر دیت ہے، اگر ربع عشر کا ہے تو ربع عشر کا ہے۔ امام کرسی کہتے ہیں کہ نہ، ہر زخم منسوب کرو مزیحہ کی طرف، مزیحہ میں اگر 5 اونٹ ہے تو اگر یہ زخم مزیحہ کا نصف ہے تو اس میں 2.5 اونٹ کرو، اگر ثلث ہے تو ثلث اونٹ کرو۔ اور کرخینی کا ینظر، دیکھا جائے کم مقدار و حاضر شجا، کہ زخم کی مقدار مزیحہ کی کیا ہے، وَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِن نِصْفِ عُشْرِ دیت، لِأَنَّمَا وہ زخم لا نصف فی، جس میں نصف نہیں ہے، یُرَدُّ إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وہ مزیحہ کی طرف رد کرو جس میں نصف موجود ہے۔ وفی اصابع الید، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹی تو نصف دیت ہے، کیونکہ ہاتھ میں نصف دیت ہے تو 5 انگلیوں میں بھی نصف دیت ہے۔ لأن فی کل اصبع، کیونکہ ہر انگلی کے بدلے عشر دیت ہے، اعلی ما روینا، فکان فی الخمس نصف دیت 50 اونٹ۔ ولأن فی قتل اصابع، اصابع کاٹنے میں تفیت جنس منفعت البطش، منفعت پکڑنے کا فوت ہو جاتا ہے، اور فوات منفعت موجب دیت کا۔ فإن قطعها مع الكف، اب اگر ہتھیلی کے ساتھ کاٹے اس میں بھی نصف دیت ہے، لقول علیہ السلام وفی الیدین الدیت وفی احداہما نصف دیت، تو احداہما انگلی مع کف کے۔ وَلِأَنَّ الْكَفَّ، کف تابع ہے اصابع کا، کیونکہ پکڑنا بہا اصابع سے ہیں، اور وَإِن قَطَعَ مَعَ نِصْفِ السَّاعِ، اگر یہاں سے کاٹے، نففل اصابع، اصابع و کف میں نصف دیت ہے، اور زیادت جو کاٹا ہے وہ حکومت و عدل۔ یہ روایت امام یوسف سے، امام یوسف سے یہ ہے انما وہ مقدار ہاتھ کا جو زائد ہے اصابعیت اور رجل پر وہ تباہ ہے الی المنکب، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح الی الفخذ، پاؤں جو کاٹے ران تک اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے واجب کیا ہے ید واحد میں نصف دیت، اور ید اس میں لہذه الجارحہ، اس عضو کا تامن کب، فلا یزاد علی تقدیر الشرع۔ ولہما، طرفین کہتے ہیں کہ ید اعلیٰ ہے بطش کا، اور بطش کا تعلق کف و صابع سے ہے، زرا سے نہیں ہے۔ فلم یجعل زرا، زرا کو تابع نہ بناؤ کی حقی تضمین، اس کے لیے حکومت عدل مقرر کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سائد یا کف کا تابع کرو گے یا صابع کا، کف کا تو نہیں بن سکتا، کف خود تابع ہے اصابع کا، اور تابع کا تابع نہیں ہوتا، اور اس کو اصابع کا تابع نہیں بنا سکتا، کیونکہ اصابع اور سائد کے درمیان کف ہے۔
ولأنه لا وجہ نہیں ہے ان یکون طبعا کہ ساعد تبع بنی اصابع کا، کیوں؟ لأن بینہما اصابع اور ساعد کے درمیان عضو کامل ہے جو ہتھیلی ہے، ولا الا ان یکون طبعا للکف، اور ساعد تابع کف کا بھی نہیں ہے، لأنه تابع، کیونکہ کف خود تابع ہے اصابع کا، ولا تبع للتبع، اور نوکر کا نوکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وانقطع الکف من المفصل وفيها اصبع واحدة. چلو، پیر بگاڑا کے ہاتھ میں ہتھیلی میں ایک انگلی ہے، کیا ہے؟ اور میں نے یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا تو مولوی صاحب اس کے اندر ایک انگلی کی دیت ہے، ایک یعنی 5 چھوٹ دے دوں گا، دیکھو 10. وَإِنْقَطَعَ الْكَفَّ، اگر میں پیر بگاڑا کا ہتھیلی کاٹوں من المفصل جوڑ سے اور اس میں ایک انگلی ہے، وَفِيهِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ إِصْبَعًا، اگر اس میں 2 انگلی تھی نو خمس دیت ہے ید کا، وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ، یہ بابا جی کا مذہب ہے. اور صاحبین کہتے ہیں ينظر، دیکھو دیت کف کو اور دیت اصبع کو جو اکثر ہے وہ واجب کرو، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، اور وہ جو قلیل ہے وہ کثیر میں داخل ہوا، کیونکہ وجہ نہیں ہے کہ ہم جمع کریں بین الارشین، ایک کی دیت دوسرے میں داخل کرے، کیوں؟ لأن کل، کہ ہم جمع کریں بین الارشین کہ انگلیوں کی دیت الگ اور کف کا الگ کرے، کیونکہ دونوں ایک شے ہے، ولا احدار احداہما، اور ایک کو باطل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک اصل ہے من وجہ، تو ہم نے ترجیح دی بالکثرت. بابا جی کہتے ہیں کہ سابی اصل ہے اور کف تابع ہے حقیقتاً و شرعاً، کیونکہ بطش حاصل ہے بہا انگلیوں سے، اور شریعت نے واجب کیا ایک اصبع میں 10 من الابل، اور ترجیح من حیث ذات جو انگلی ہے، اور حکم اولا ہے ترجیح سے من مقدار الواجب. آپ کہتے ہیں ہتھیلی اتنی بڑی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، انگلی کو دیکھتے. ولو كان في الكف 3 أصابع، چلو، اور اگر ہتھیلی میں 3 انگلیاں تھی تو 3 انگلیوں کی دیت واجب ہے، 30 اونٹ. ولا شیء فی الکف، اور کف میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصابع اصول ہے فی تقوم، اور اکثر انگلیوں کے لیے حکم کل انگلیوں کا ہے. پس تتبعت الکف، اس نے کف کو تابع بنایا جس طرح اصابع 5 کے 5 قائم ہو. وفی الاصبع زائدہ، میرے اس ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، یہ ایک انگلی زائد ہے، اور پھر وغیرہ نے اس کو کاٹ لیا تو اس میں دیت اصبع کی نہیں ہے، 2 آدمی جو فیصلہ کرے وہ. حکومت عدل بھی ہے تشریفاً للآدمی، مظلوم کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جز ہے، یہ زائد انگلی اس کے ہاتھ سے، لیکن اس میں منفعت نہیں ہے. ولا زینت، نو اس میں زینت ہے. وکذالک السن الشاغیہ، پیر بگاڑا کا یہاں ایک داڑ نکلا ہوا ہے، اس میں حکومت عادل ہے، کیونکہ یہ دان اس کے لیے باعث زینت ہے یا باعث عیب ہے؟ تو اچھا ہوا میں نے عیب ظاہر کر. وَكَذَلِكَ السِّنُ، اسی طرح دان الشاغیہ جو نکلا ہوا ہو بیجا، وفی عین السبی، بچی کی آنکھ کو میں نے اندھا کیا، ذکری ہی اس کی ذکر کو کاٹا، لسان کو کاٹا، اور معلوم نہیں ہے کہ ذکر صحیح تھا یا نہیں، لسان بات کرنے کا قابل ہے یا نہیں، اس میں حکومت عادل ہے. اور شاہ صاحب کہتے ہیں نہ اس میں دیت کامل ہے، کیونکہ غالب نظام صحت ہے، تو یہ مشابہ ہوا قطع المارینہ، ناک کی نرمی اور اذن کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ مقصود ان اعضاء سے منفعت ہے، جب معلوم نہیں ہے صحت منفعت کی تو واجب نہیں ہے ارث کامل بے شک. اور تم نے کہا ظاہر یہ ہے کہ یہ اعضاء صحیح ہوتے ہیں، تو ظاہر سالی نہیں ہے کہ وہ حجت بنے الزامی دیت کا ظالم پر، بخلاف مارین و اذن الشاخصہ جو نکلا ہوا ہو زیادہ، کیونکہ مقصود جمال ہے اور وہ اس نے فوت کیا علی الکمال. وکذالک الوحی، بچہ بات نہیں کر سکتا، ویسی روتا ہے، آواز نکالتا ہے، میں نے زبان کاٹی، تو مولوی صاحب اس میں بھی حکومت عادل ہے، لأنہ آواز یہ کلام نہیں ہے، یہ مجرد صوت ہے. اب زبان میں صحت معلوم ہوتی ہے کلام سے، اور ذکر میں معلوم ہوتی ہے حرکت سے. تن کا لگاؤ اگر کھڑا ہو گیا تو معلوم ہے کہ اثر آ گیا. ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے ہم حسین احمد مدنی سے بخاری پڑھتے تھے، تو یہ اسعد مدنی جو ہے سلوار کے بغیر آ کر چھوٹا بچہ، تو ایک طالب علم نے تین کا لے کر اس کی یہ بچہ تھا، اس نے کہا اس کو نہ چھیڑو، یہ کام کی چیز ہے.
حضرت مدنی نے سنا تو ہنسا ومن شجر رجلا، تبلیغی نے پیر بگاڑا کو زخمی کیا، فذهب عقله، تو یہ پاگل ہوا، او شار راسه، یا گنجا ہوا، نو دخل ارش الموزحة فی دیت، وہ بالوں کی دیت عقل کی دیت میں داخل ہو گئی، لأن بفوات العقل، عقل فوت ہونے سے باطل ہے منفعت جب اعضاء کا، فصار کما اذا اوزعه ومات، یہ ایسا ہے کس نے پیر بگاڑا میں موزیحہ بنایا اور وہ موزیحہ سے مرا تو موزیحی کی دیت قتل کی دیت میں داخل ہے۔ والموزیحۃ یجب بفوات جزء من الشعر، او ارش موزیحی کا واجب ہے بفوات جزء من الشعر، اگر بال فوت ہو جائے، حتی لو نبتا، اگر بال اگ جائے، نو یسقط دیت موزیحی کا ساقط ہے، او دیت بفوات کل شعر، وقد تعلق، او دونوں متعلق ہے بسبب واحد، ایک ضرب سے، تو داخل ہوا جز جو فوات بعض کا ہے، فی الجملہ فوات کل میں، کما اذا قطع اسم رجل، یہ ایسا ہے کہ میں نے پیر بگاڑا کی انگلی کاٹی، فشلت یدہ، تو ید شل ہوا، تو یہ نہیں ہے کہ انگلی کی دیت الگ ہے اور ہاتھ کی الگ ہے، بلکہ انگلی کی دیت داخل ہے کس کے اندر؟ ہاتھ کی دیت میں، ہاتھ کی ایک دیت دوں گا تو ضمن میں انگلی کی دیت ادا ہوگی۔ امام ظفر کہتے ہیں داخل نہیں ہے، ہر ایک جنایت مدون نص میں فلا يتداخلان، جیسی باقی جنایت۔ وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، ایک آدمی نے دوسرے کو سر پر مارا، وہ بہرا ہوا یا اندھا ہوا یا گونگا ہوا، تو اس پر ارش موزیحی کا ہے، مع دیت، موزیحی کی دیت الگ دے گا، اور بہرے فن کا 10,000 روپے الگ دے گا، اندھے فن کا 10,000 الگ دے گا، گونگے فن کا 10,000 الگ دے گا۔ وعن ابی یوسف ان الشجة، کہ زخم کی دیت داخل ہے فی دیت السمع والکلام، ولا تدخل فی دیت البصر، اور دیت موزیحی کا داخل نہیں ہے دیت بصر میں۔ وجاول کا یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے جنایت ہے مدون نص، اور منفعت مختص ہے ہر عضو کے ساتھ، تو مشابہ ہوا اعضاء مختلفہ کے ساتھ، بخلاف عقل کے، عقل جانی کی پوری دیت ہے کیونکہ منفعت عقل کی عائد ہے جمیع اعضاء کو۔ ووجہ الثانی، وجہ ثانی کیا ہے کہ موزیحی کی دیت سمع و بصر میں داخل ہے اور میں داخل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سمع و کلام مبتن، یہ امور پوشیدہ ہے، تو اس کا قیاس عقل پر کیا جائے گا، تو موزیحہ ان میں داخل ہے، اور بصر ظاہر ہے، فلا یلحق بالعقل، بصر کا الگ ہے اور موزیحی کا الگ ہے۔ جامع صغیر میں ہے ومن شجر رجلا موزیحۃ فذهبت عینہ فلا قصاص فی ذلک، ایک آدمی نے دوسرے کے سر میں موزیحہ کیا یعنی ہڈی ظاہر کی، وہ نابینا ہوا، تو اس میں قصاص نہیں ہے، پوری دیت ہے۔ وَيَنْبَغِي أَن تَجِبَ الدِّيَةُ فِيهِمَا، دونوں آنکھوں میں، وقال، اور بعض نے کہا کہ موزیحہ میں قصاص ہے اور مناسب ہے کہ دیت عینین میں ہو۔ قال وَإِنْ قَطَعَ إِصْبَعَ رَجُلٍ مِّنَ الْمَفْصَلِ الْأَعْلَى، ایک آدمی نے دوسری کی انگلی یہاں سے کاٹی، نو فشل ما بقی الاسباع، ما بقی انگلی جو ہے وہ شل ہو گئی، کلھا لا قصاص علیہ فی شیء من ذلک، اور مناسب ہے کہ دیت واجب ہو جائے مفصل اعلیٰ میں، اور جو نیچی انگلی خشک ہو گئی ہے اس میں حکومت عادل ہے۔ اس لیے اسی طرح ایک آدمی نے توڑ دیا بعض دانت دوسرے کا، فصفد ما بقیہ دانت کالا ہوا، ولم یحکی خلافا، مناسب ہے کہ دیت واجب ہو جائے فی سن کلی، ولو قال اقطع المفصل واترك ما يبس او اكسر المكسور واترك الباقي لم يكن له ذلك، پھر بگاڑا نے میری یہ انگلی کا جوڑ کاٹا، باقی خشک ہو گئی، اب میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کا جوڑ کاٹتا ہوں اور باقی جو میری انگلی خشک ہو گئی ہے وہ چھوڑتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میری بس میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کی انگلی کا پور کاٹوں اور آپ مر جائے اس سے۔ اگر مظلوم کہے اقطع المفصل، میں ظالم کا پور کاٹتا ہوں، واترک ما یبس، اور جو انگلی خشک ہو گئی وہ معاف کرتا ہوں، اور اقصر القدر المقصورہ، میں جتنا مقدار اس نے میرا دانت توڑا ہے میں بھی توڑتا ہوں، واترک الباقی، میرا جو دانت کالا ہوا ہے وہ معاف کرتا ہوں، لم یکن له ذلك لان الفعل، کیونکہ ظالم کا ضرب فی نفسه ما وقع موجبا للقوت، وہ موجب قوت کا نہیں ہے، کما اذا شجه منقلا،
یہ ایسا ہے کہ میں نے پیر بگاڑا کی ہڈی توڑ کر منتقل کر دی، اور یہ کہتے میں صرف آپ کی ہڈی توڑوں گا منتقل نہیں کروں گا، یہ وہ نہیں کر سکتا۔ فقال اشجه موزها واترك الزیادہ لہما فی الخلافیہ ان الفعل فی محل، فعل دو جگہوں میں ہے، موزیہ سر میں ہے اور نبینا پن آنکھوں میں ہے، تو دو محل ہے، فیکون جنایتین مبتدئین، تو یہ دو مستقل جنایتیں ہیں، نفشبۃ فی احداہما، آنکھوں میں جو شبہ آیا کیونکہ عمدن نبینا نہیں کیا، لا تتعدل الاخرى، موزیہ میں یہ موجب شبہ نہیں ہے، کمن رما الی رجل عمدن فاصابہ ونفذ منه الی غیرہ، یہ ایسا ہے کہ میں نے پیر بگاڑا کو تیر مارا اور اس سے نکل کر پیچھے تبلیغی کو مارا، تو مولوی صاحب اس میں تو خطا ہے لیکن آپ میں خطا نہیں ہے، آپ کے بارے میں مجھ سے قصاص لیا جائے گا، یجب القود فی الاول۔ بابا جی نے کیا کہا تھا کہ جب مزیحہ کرے اس کی بینائی ختم ہو جائے تو مزیحی کی دیت اس میں داخل ہے، وہ کہتے ہیں جراحت اولا متعدی ہے اور جزا بالمثل ہے، اور نہیں ہے مظلوم کی اس طاقت میں اثری کہ وہ ایسا زخم کرے جس سے اس کی آنکھیں بند ہو جائے، فیجب المال۔ دوسرا ہی ولی ان الفعل ضرب ظالم کا واحد ہے، حقیقتاً یہ وہ حرکت ہے جو قائم ہے ظالم کے ہاتھ کے ساتھ، اور محل بھی متحد ہے من وجہ لاتصال حلیمہ بالاخر، آنکھ متصل ہے سر کے ساتھ، فاورثت نہایتہ، تو آنکھ جو انتہا میں اندھی ہو گئی اس نے پیدا کیا شبہ خطا کا فی البدایہ مزیحہ میں جو سر میں ہوا ہے، بخلاف نفسین۔ ہاں اگر میں آپ کو تیر ماروں اور نکل کر تبلیغی مرے تو اس کی موت آپ سے نہیں ہے، آپ کی موت اس سے نہیں ہے، یہ دو جنایتیں ہیں، لأن احداہما لیست من سرایت صاحبہ وبخلاف ما وقع السکین علی الاصبع۔ ہاں اگر میرے ہاتھ سے چھری گر جائے اور آپ کی انگلی کاٹے تو مجھ پر قصاص نہیں ہے کیونکہ وہ عمدن نہیں ہے، لأنہ لیس فعلا مقصودا۔